الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم نے کہا تھا انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، ہے نا؟ پھاڑ دینا. تو اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وأذنت لربها وحقت، اور کان لگائے ہوئے آسمان اپنے رب کو. اور حق آسمان کا ہی ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے کہ وہ پھٹ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین ہموار کر دی جائے گی، اسپریڈ کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی. تو زمین پہ ہو جائے گا حساب کتاب سب کچھ. وہ القت ما فیہا، یہ کاسٹ آؤٹ کرے گی، یہ القا کرے گی. القا بولتے ہیں باہر نکال دینے کو. وہ ما فیہا، جو کچھ زمین کے اندر ہے. وہ تخلت، اور زمین خالی ہو جائے گی. جو بھی زمین میں معدنیات ہوں گے، منرلز ہوں گے، گولڈ ہوگا، سلور ہوگا، ڈائمنڈ ہوگا، پلیٹنم ہوگا، جو بھی ہوگا وہ باہر نکل جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب زمین کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کیونکہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کو. کون؟ زمین کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کو. وحقت، اور زمین کا حق بھی ہے کہ وہ ایسا کرے گی، کہ وہ کان لگائے گی اپنے رب کے حکم کو. اب انسان سے مخاطب ہو رہا اللہ تعالیٰ، اور انسان کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تم محنت کرتے ہو. انک کادح، بے شک تم محنت کرتے ہو. الی ربک، اپنے رب کی اور تم کوشش کرتے ہو. کدحن، ایکسرشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ. فملاقیہ، اس کے بعد تم ملاقات کر دیتے ہو اپنے رب سے. وعلیکم السلام. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تم کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہے. تم تمام کی تمام کام اور محنتیں کرتے ہو. قدحن فملاقی، اور تم آخرکار اپنے رب سے ملاقات کر دیتے ہو. فملاقی ہے نا. انسان کیا کرتا ہے زندگی میں؟ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، گھر بناتا ہے. آہستہ 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 کہاں پہنچتا ہے؟ اپنے رب کی اور واپس. جتنا انسان بڑا ہو جاتا ہے اتنا وہ چھوٹا ہی ہو جاتا ہے اصل میں نا. جتنا وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اتنا وہ موت کے نزدیک پہنچ رہا ہوتا ہے، اتنا وہ چھوٹا ہی اصل میں ہو رہا ہوتا ہے. فملاقی. اس کے بعد کیا ہو جائے گا جب ایک بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا؟ اس کے بعد کے احوال یہاں بیان کی جا رہے ہیں. لیکن جو یہاں پہ آ گیا نا قدحن فملاقی، یہاں پہ انسان جو ہے یہ بطور جنس کہا گیا ہے، جس میں مومن کافر دونوں شامل ہیں. قدح بولتے ہیں سخت محنت کو. کس کو بولتے ہیں قدح؟ سخت محنت کرنے کو. ٹھیک ہے. وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے کاموں کے لیے ہو، ضروری نہیں یہاں پہ محنت مراد ہے خیر کے کاموں کے لیے. کوئی بھی جو انسان ایگزرشن کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی، یعنی قیامت جب آ جائے گی، تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا برا عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے پالے گا. اس کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا ملے گی. جو کچھ تو کرتا ہے، ایگزرشن کرتا ہے، جس کے لیے تو نے جو کچھ محنت کی ہوگی تجھے اس کا پھل آج مل جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اب رہا وہ جسے اوتیا دی جائے گی کتاب، اس کا ریکارڈ، اس کی کتاب. بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ میں. اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا. تو فسوف، تو ان قریب. سوف بولتے ان قریب کو. فسوف، پس ان قریب. سون یحاسب، اسے حساب کیا جائے گا. حساب یسیرا، آسان حساب. تو جس شخص کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اس کا حساب حساب یسیرا ہوگا. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا الی اہلہ، اپنے لوگوں کی اور، اپنے گھر والوں کی اور. ٹھیک ہے. مسرورا، خوش ہو کے وہ لوٹے گا. وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی اور، مسرورا، خوش ہو کے. کون؟ وہ شخص جس کو اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور رہا وہ شخص سے کتاب دی جائے گی اپنے لیفٹ ہینڈ میں. سوری، ما من اوتی کتاب وراء الظہر، اس کے پیچھے سے. ورا بولتے پیچھے کو، اور ظہر بولتے ہیں کس کو؟ بیک کو. یہ ظہر نہیں ہے، ظہر ہے. ظہر، ظہر پہ زبر ہے. ظہر بولتے ہیں بیک، کمر کو. ظہر اس کو بولتے ہیں نون کو. ٹھیک ہے. جس انسان کو دیا جائے گا اعمال نامہ پیچھے سے، تو فیدعو ثبورا، تو سون ہی ول کال ڈسٹرکشن، تو موت کو بلائے گا. وہ پکارے گا موت. فیدعو ثبورا، بس مجھے اب موت آنی چاہیے.
इंसान क्यों करता है सुसाइड? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता रियलिटी में रहना, है ना। वो बोलता है जैसा मुझे मुसीबत आ गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इस रियलिटी को बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता हूँ। वैसे वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाएगा। when रियलिटी हिट्स हार्ड, उसको रियलिटी बहुत ज़्यादा तरीके से हिट करेगी। वो बोलेगा मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ अब, क्योंकि उसको पता है कि कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये अबदी नुकसान है। इंसान दुनिया के नुकसान के लिए कभी बोलता है कि मैं अपने आप को मार देता, अब सोचिए उखरवी नुकसान जब हो जाएगा, जब पता है इंसान को अब कोई वापसी नहीं है, कोई अगर मुझे अब मुसीबत आ गई, कोई भी तरीका नहीं है मैं इसको दूर कर सकता हूँ, तो उस वक्त इंसान की क्या हालत हो जाएगी। तो फ़यदउ थुबुरा, इंसान जो है वो पुकारेगा थबूर को। थबूर क्या होता है? मौत को इंसान पुकारेगा। फ़यदउ फसौफ यदउ थबूरा, तो अनकरीब इंसान हलाकत को पुकारेगा, मौत को पुकारेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ रखना है याद, देखिए। अब बताए आसान हिसाब का मतलब क्या है? वहाँ पे आएगा ना फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। आसान सा का मतलब है कि मोमिन का अमाल नामा पेश होगा सिर्फ, ठीक है, पेशी होगी सिर्फ उसको, उसकी गलतियां भी सामने लाई जाएंगी, फिर अल्लाह ताला अपने रहमत और फजल व करम से उन्हें माफ़ फरमा देगा, ठीक है, मोमिन को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा गुनाहों को। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाती है कि आपसे ने फरमाया कि जिसका हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया, है ना। जिसका हिसाब लिया गया हलाक, वो हलाक हो गया, तो इसमें आ गया है। मैंने कहा या रसूल, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि जिसके दानियात में अमाल नामा दिया जाएगा, वो अम्मा मन ऊतिया किताब बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब आसान हो जाएगा। तो मतलब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये था कि इसकी आयत की रोज़, इस आयत की रोज़ से हिसाब तो मोमिन का भी होगा, लेकिन वो हलाकत से दो चार नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। आपने फरमाया कि मोमिन को सिर्फ पेशी होगी, क्या होगी? पेशी, यानी कि उनको हिसाब नहीं हो जाएगा, असल पता है हिसाब उसको बोलते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसा उनको नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ पेशी होगी, यानी मोमिन के साथ मामला हिसाब का नहीं होगा, बल्कि एक सरसरी सी पेशी होगी। मोमिन रब के सामने पेश कर दिए जाएंगे, इसका मुनाकशा होगा, ठीक है। मुनाकशा होगा, क्या होगा? डिस्कशन होगा, यानी पूछ कुछ हुई यानी मुनाकशा हुआ, यानी पूछ, वरना पूछ जाएगा इंसान को, सिर्फ सवालात नहीं कर दिए जाएंगे, यानी पूछ कुछ हुई, वो मारा गया, इसका मुनाकशा हुआ, मन नूकिशा उद्दीवा, ऐसी अल्फाज हदीस में आ गए। इसको सवाल पे सवाल किया गया, और ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, वो मारा गया। लेकिन एक मोमिन को ऐसा नहीं हो जाएगा, उसे सिर्फ आमाल में दिखाए जाएंगे, पेश कर दिए जाएंगे, उसको बोलते हैं सलसली पेशी, ठीक है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास नमाज में ही दुआ पढ़ते थे, और वो है अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला आप मेरा हिसाब आसान कर दो, ठीक है। नमाज से फरागत के बाद, नमाज से फरागत के बाद पूछा हिसाब यसीरा का मतलब क्या है? आयशा रज़ी अल्लाह ने आसिम फरमाया कि उसका मतलब हो जाएगा कि अल्लाह ताला उसका आमाल नामा देखेगा, फिर उसे माफ़ कर देगा। क्योंकि देखिए, गुनाहों से कोई पाक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है कोई बोलेगा मैं गुनाहों से पाक हूँ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हदीस में से दिया गया है कुल्लु बनी आदम खता, है ना, सारी की सारी बनी आदम खता है, खताकार है, वह खैर खत्ताइन तवाबुन, बेहतरीन को तौबा करने वाले। तो खता होने हतमी है, लाजमी है, लाबुदी है, इनएविटेबली खता हो जाएंगे इंसान को। लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से, अपनी बख्शिश से एक मोमिन बंदे को गुनाह माफ़ कर देता है और नज़रअंदाज कर देता है। बल्कि हदीस में आ गया इन अल्लाह तजावज़ अन थलाथतिन, अल्लाह ताला कहता है तजावुज़ तीन चीज़ों को, उनमें मौखसा नहीं हो जाता है। अलखता वन्निस्यान मस्तुक्रिहु अलैह, ये तो खता, खता बोलते हैं अनइंटेंशनली गुनाह करने को, गलती करने को। वन्निस्यान फॉरगेटफुलनेस, इंसान को नमाज भूल गई पढ़नी, वैसे नमाज भूल जाती है पढ़नी, इंसान को नमाज कहीं भूल गई पढ़नी, उसको बाद में याद आ गई, उसको स्वयं पे ही पढ़नी है नमाज, है ना, उसको गुनाह नहीं है बोलने में। वमस्तुक्रिहु अलैह, ज़बरदस्ती की जा रही है, सिर पे बंदूक रखा जा रहा है, राम राम को मैं बोल रहा हूँ राम राम, तो मुझे उस पर मौखसा नहीं हो जाएगा। अलखता वन्निस्यान वमस्तुक्रिहु अलैह, उसको बोलते हैं इकराह, ज़बरदस्ती करना। तो उसके बाद व अम्मा मन ऊतिया किताब ज़हरी फसौफ यदउ थुबुरा वयस्ला सईरा, जिसको दिया जाएगा आमल नामा पीछे से, वयस्ला सईरा, वो जल जाएगा, दाखिल हो जाएगा, वो जल जाएगा सईरा, ब्लेजिंग फायर के अंदर, जहन्नम के अंदर, दहकती हुई आग के अंदर, दोज़ख के अंदर। इन्नहु कान फी अहली मसरूरा, इन्नहु कान, बेशक ये शख्स जो बोल रहा था कि हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, जिसको अमाल नामा दिया जा रहा है पीछे के साइड से, कान फी अहली मसरूरा,
کہاں بولتے ہیں تھا، وہ ہوا کرتا تھا فی اہلی، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں کے اندر، وہ ہوا کرتا تھا اپنے گھر میں، اپنے لوگوں کے اندر کیا، مسرورہ، خوش. ٹھیک ہے، وہ ہوا کرتا تھا اپنے لوگوں میں خوش. انہو ظن، بے شک وہ گمان کرتا تھا، ان یحور، کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اسے لگا تھا ایک بار میں دنیا میں آ گیا ہوں، میں واپس نہیں لوٹوں گا. دیکھیے واپس لوٹنا کیوں بولتے ہیں، کیونکہ ہم ایک بار اللہ کے پاس ہی تھے، پھر ہم یہاں پہ آ گئے، اب واپس وہاں جائیں گے. کیسے؟ جو ہمارے ارواح ہے وہ کہاں پہ تھے؟ جو ہمارے ارواح تھے وہ تھے نا عالم الارواح میں. ادھر سے آتے ہیں روح اس جاتی ہے ماں کے ووم کے اندر جب ہوتا ہے بچہ 4 مہینے کا، ہے نا. بکتب رزقی و اجلی و عملی شقی ام سعید. پھر دیکھا جاتا ہے انسان کیا، اس کا رزق لکھا جاتا ہے کتنا ملے گا زندگی میں اس کو رزق. اس کی عمل لکھی جاتی ہے، بدبختی کا عمل کرے گا یا نیک بختی کا عمل کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ بات بول رہا تھا کہ جو روح ہوتی ہے، روح وہ ڈالی جاتی ہے انسان کو اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو منها خلقنا وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، یہ بھی آئے گا. منها خلقناکم، پیدا کیا تمہیں ہم نے مٹی سے، وفيها نعيدكم، اور ہم تمہیں واپس وہیں لوٹائیں گے مٹی میں ہی. ومنها نخرجكم تارة أخرى، اور نکال دیں گے اسی مٹی سے ہم تمہیں. یعنی کہ جس ذات نے مجھے ایک مرتبہ زندگی عطا کیا نا، مجھے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے نا، کیونکہ ایک مرتبہ زندگی مل گئی ہے ایک موت سے. اب دوسری موت آنی ہے، اس کے بعد زندگی دیکھی نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن آلریڈی وٹنس کیا ایک لائف کو ایک ڈیتھ کے بعد، تو سیکنڈ لائف کو سیکنڈ ڈیتھ کے بعد کیوں نہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے؟ جبکہ الا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نے بتحقیق جان لیا ایک مرتبہ زندہ ہونا. زندہ ہو گئے ہم آگے. وہ بولتا ہے مجھے کیا پتا ہے میں زندہ ہو جاؤں گا کہ نہیں، اسکولیں گے تم ایک بار زندہ ہو گئے، تم کیا بولتے ہو مجھے پتا نہیں ہے. تو تمہیں جس نے ایک بار زندہ کر دیا، وہی ذات اس پہ قادر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ. اور انسانی عقول کے حساب سے وہ اہون علیہ، اس پہ زیادہ آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا کمپیئر ٹو پہلی بار زندہ کرنا، کیونکہ دوبارہ کوئی کام کرنا آسان ہوتا ہے کمپیئر ٹو فرسٹ ٹائم وہ کام کرنا. ہم فرسٹ ٹائم قرآن پڑھ رہے ہیں مشکل لگے گا، سیکنڈ ٹائم اس سے آسان، تھرڈ ٹائم اس سے آسان، فورتھ ٹائم اس سے آسان. ایسا ہو جاتا ہے انسان کو. جب انسان پہلی بار فلاسفی پڑھتا ہے انسان بولتا ہے یہ کیا ہے، سمجھ کچھ نہیں آ جاتا ہے. پھر انسان پڑھتا ہے پھر انسان کو ہو جاتی ہے عادت تھی پڑھنے کی، پھر آتا ہے سارا سمجھ. پہلی بار جب انسان کوئی چیز پڑھتا ہے نیا جو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ انسان کو لگتا ہے بہت چیلنجنگ ہے نا، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ اڈیپٹ اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ ہوا احوان علیہ، دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے. ورنہ مت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل آسان. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری عقول کے حساب سے کوئی چیز مشکل ہے، کوئی چیز آسان ہے. تو ہماری عقول ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں کسی ذات نے پیدا کیا ایک نان کانشیس اسٹیٹ سے کانشیس اسٹیٹ میں لایا، اب جائیں گے ہم پھر سے نان کانشیس اسٹیٹ میں، تو سیدھی سی بات ہے جس نے ہمیں پہلی بار ایک زندگی دی، ایک کانشیس اسٹیٹ دی، وہ ہمیں سیکنڈ کانشیس اسٹیٹ بھی دے گا، اس کو ہم بولتے ہیں آخرت. یہ ہو کیسے؟ لیکن انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ گمان کرتا تھا کہ ان لن یحور، کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا. ان لن یحور، لن یحور، یہاں پہ تاکید آ گئی ہے کہ وہ ہرگز بھی نہیں لوٹے گا. لن سے تاکید آ گئی یہاں پہ. انہ ظن ان لن یحور. دیکھو یہاں پہ روٹ ورڈ کیا کہا جاتا ہے یحور کا؟ اچھا، یہ حار یحور شاید بنتا ہے اس کو. ہاں، انہ ظن ان لن یحور. اس کے بعد الا، بلا. بلا کیا ہوتا ہے؟ بلا مطلب ہوتا ہے یس سرٹنلی. کیا ہوتا ہے؟ یس سرٹنلی، ہاں بالکل اس کو ہم بولتے ہیں، ہاں بالکل. دیکھیں اگر مجھے کوئی بولے گا ہشام تم نے کھانا کھایا، میں بتاؤں گا ہاں. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں. اگر مجھے کوئی بولا ہے کیا تم نے کھانا نہیں کھایا، اور میں بول رہا ہوں ہاں، دیکھیے مجھے کوئی بولا ہے کیا تم نے آج درس دیا، میں بول رہا ہوں نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ نہیں. نہیں میں نے آج درس نہیں دیا، تو مجھے ایسے بولا. اگر بولوں گا، مجھے کوئی بول رہا ہے کیا تم نے آج درس دیا، میں بول رہا ہوں ہاں. ارے کوئی مجھے بول رہا ہے تم نے آج، سوری دیکھیے، کیا تم نے آج درس نہیں دیا، سوال میں کیا آ رہی ہے نیگیشن. کیا تم نے آج درس نہیں دیا، میں بول رہا ہوں ہاں. مطلب کہ ہاں میں نے درس نہیں دیا. اس ہاں کا نہ ترجمہ ہو جاتا ہے. دیکھیے جب سوال میں ہوتی ہے نیگیشن اور میں جواب دیتا ہوں یس سے، تو اس نہ کو ہاں بن جاتا ہے. دیکھیے کیا تم نے آج کھانا نہیں کھایا، ہاں مطلب وہ کیا، ہاں میں نے کھانا نہیں کھایا. تو عربی زبان میں جب سوال میں ہوتی ہے نیگیشن،
تو جواب میں لانا پڑتا ہے بلا، نہ کہ نعم. نعم ہو گیا یس، بلا ہو گیا کیوں نہیں، اس کو بولتے ہیں نے. دیکھیے، کیا تم نے آج کھانا نہیں کھایا؟ بلا کیوں نہیں، میں نے کھایا. کیوں نہیں؟ بلا. تو بلا ہوتا ہے نے. جیسے اللہ، اللہ کیا ہوتا ہے خبردار، بلا کیا ہوتا ہے نے. کیا بولتے ہیں یس سرٹنلی. یہ یہاں پہ اس کا الٹا مراد ہے بلا. ٹھیک ہے، میں دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے کیوں نہیں. بلا کیوں نہیں، یا جو اس نے گمان کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. ان ربہ، بے شک جو اس کا رب تھا، کان بھی بصیرا، وہ اسے دیکھتا تھا. ان ربہ کان بھی بصیرا. انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں ہوتا ہے. مراقبہ بولتے ہیں سپرویژن کو، مراقبہ. انسان وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ذات مجھے ہمیشہ دیکھ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں مراقبہ کی کیفیت ہونی چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. تو جو یہاں پہ آ گیا نا کہ انہ ویدعو ثبورا، وہ پکارے گا ثبور کو، ڈسٹرکشن کو. میں نے کہا تھا وہاں موت مراد ہے. کچھ بولتے ہیں وہاں پہ مراد ہے ہلاکت، خسارہ. لیکن وہ چکھے گا، وہ پکارے گا، وائے والا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. یا وہ موت کو بلائے گا کہ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. ریالٹی ہے. اس کے بعد جو نہیں یہ حور، ان ظن ان یحور، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. جیسے ایک دعا میں آ گیا کہ رسول نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحور، یا حور، حور نہیں، حور، حور بعد الکور. اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من الحور بعد الکور. ٹھیک ہے. میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد کیا اس کو بولتے ہیں معصیت، اور خیر کے بعد شر کی طرف لوٹ جاؤں. ٹھیک ہے. من الحور بعد الکور، ایسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بلا ان ربہ کان بھی بصیرا. جو نہیں یہ ایک ترجمہ یہاں پہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لوٹنے اور دوبارہ زندہ نہ ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ اللہ اللہ تعالیٰ کی اور واپس نہیں آنا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے. بلا کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف واپس لوٹے گا. وہی مراد ہے کیوں، کیونکہ ان ربہ کان بھی بصیرا، بے شک اس کا رب اسے ہمیشہ دیکھتا تھا، اس انسان کو. کان بھی بصیرا. ٹھیک ہے. فلا، بس جیسا وہ گمان کرتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کہ آخرت حقیقت نہیں ہے. اقسم بالشفق، میں قسم دکھاتا ہوں شفق کی. ٹھیک ہے. میں قسم دکھاتا ہوں کس کی؟ شفق کی. شفق کو بولتے ہیں ہورائزن کو. اس یہاں پہ کیا لکھے لائٹ گلو. میں قسم دکھاتا ہوں شفق کی. شفق بولتے ہیں وہ سرخی، وہ ریڈنس جو غروب شمس کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ سرخی، وہ ریڈنس جو غروب شمس، سن سیٹ کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ریڈش ہوتی ہے آسمان کے اوپر. تو اشفاق جمع آ جاتی ہے شفق کی. ٹھیک ہے. اصل بولتے ہیں ہورائزن کو، جہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ زمین آسمان میٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں کیا؟ شفق. یعنی کہ اس ریڈنس کو بولتے ہیں جو غروب آفتاب ہونے کے بعد آسمان پہ ظاہر ہو جاتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے. ٹھیک ہے. آدھرا قسم دکھا دے شفق کی. واللیل وما وسق، اور قسم دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، میں قسم دکھاتا ہوں کس کی؟ رات کی. وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، رات کی اور رات کی جمع کردہ چیزوں کو. یا وما وسق ہو گیا، اور جن کو رات ڈانپتی ہے جن چیزوں کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مأوا اور مسکن کی طرف سمیٹ آتی ہے نا. کوئی تو آفس میں، اسکول میں، کالج میں، رات ہوتی ہے سب آ جاتے ہیں اپنے مأوا کی اور پناہ گاہ کی اور مسکن کی اور، جہاں پہ وہ رہ جاتے وہاں پہ آ جاتے. یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنی دامن میں سمیٹ لیتا ہے، جیسے وہ بھی مراد ہے. رات کا دامن جن چیزوں کو اپنی دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. واللیل وما وسق، وسق بولتے ہیں سمیٹنے کو. والقمری، اور مجھے قسم ہے چاند کی، مون کی. اذا اتسق، جب وہ فل ہو جاتی ہے، جب وہ کامل ہو جاتی ہے. اذا اتسق کا مطلب ہے جب وہ مکمل ہو جاتی ہے. 13 کا چاند، 14 کا چاند. ٹھیک ہے. اور 15 کا چاند، اور 16 کا چاند. 13 14 15 16، اس ٹائم پہ مون پوری گول ہو جاتی ہے نا. اصلی بولتے ہیں نا 13 14 15 کیا بولتے ہیں؟ ایام بیض، ہے نا، بیض.
बीज बोलते हैं सिर्फ वाइट डिशनेस को, इस टाइम पे पूरी वाइट गोल होती है क्या मून। असली मून छोटी बड़ी नहीं हो जाती है ना, यहाँ पे परसेप्शन आ रहा होता है, क्योंकि जो मून है वो करते रिवॉल्व अराउंड क्या, अर्थ, उस हिसाब से। तो लेकिन ये सब कैसे होता है, ये रोटेशन से होता है सब कुछ। तो ये रोटेशन कितनी प्रिसिशन के साथ होती है, मतलब जो भी देखिए हॉराइजन बन जाते हैं, सन आ जाता है, सनसेट सनराइज हो जाता है, ये किस होता है, रोटेशन से होता है ना, अर्थ के रोटेशन से, और बाकी के अर्थ के रोटेशन से और रेवोल्यूशन से, या बाकी प्लैनेट्स के रोटेशन रेवोल्यूशन से। लेकिन ये कैसे इतना प्रिसाइसली होता है कि मतलब अर्थ रोटेट करती है, अगर आपको बोलेंगे आप घुमाइए एक बॉल को शाम तक, आप घुमा पाएंगे? तो इतनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज कैसे घूम रही है अपने बराबर एक, अपने एक्सिस पे, और बराबर सेम स्पीड से, जिस हिसाब से अब देखना, इतना ज़्यादा आप सोचिए अल्लाह, इसमें बहुत बड़ा चीज़ है, इतना ज़्यादा परफेक्टली अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, इतना ज़्यादा अर्थ करती है रिवॉल्व, अर्थ मून करती है रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अर्थ अराउंड सन, सन अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी, वो अराउंड क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, वो अराउंड डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। कि टाइम हमने इधर से निकाला है ना, टाइम वाइन, हम क्यों बोलते हैं साल होता है 12 महीने का, क्योंकि तब तक की एक साल तक करती है क्या, सन करता है एक रेवोल्यूशन पूरा अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक हो रहा हूँ नहीं, अर्थ करती है, नहीं सन को बहुत टाइम लग जाता है, अर्थ करती है एक रेवोल्यूशन पूरी सन के इर्द गिर्द, है ना, एक साल तक अर्थ करती है पूरी क्या, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द। तो ऐसी टाइम का नहीं, यहाँ से हमने, एक होता है सोलर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर जो हम देखते हैं सन के हिसाब से, जो हम देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसको बोलते हैं शायद ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, शायद इजिप्शियन से निकाला था कैलेंडर। दूसरा है क्या, दूसरा होता है कैलेंडर, इसको बोलते हैं लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर जिसमें 28 दिन होते हैं महीने के, उसमें कुछ दिन, उसमें कम ही दिन आ जाते हैं ना साल में, शायद 350 कुछ दिन आ जाते हैं उसमें। तो इसी सन और मून के ही मूवमेंट के हिसाब से हमने टाइम निकाला है, क्योंकि ये प्रिसाइसली बराबर एक साल में ही ऐसा करते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड दिया ना, एक स्टैंडर्ड दिया है, इसको बोलते हैं साल, उस हिसाब से हमने टाइमिंग भी इधर से निकाली है। तो सोच रहे हैं ना कि कौन ज़ात है जो जिसने ये सन और मून के मैकेनिज्म्स बनाए कि वो रोटेशन रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे अब कसम दिखाता है कि जिस ज़ात ने इतना प्रिसाइज यूनिवर्स बनाई है, जिस ज़ात ने ये सारे फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, या फाइन ट्यूनिंग, है ना, जैसे हम जब चलाएंगे रेडियो, हम रखेंगे ऐसे बराबर ना, वो 92.7 FM पे फिर चलेगा रेडियो, थोड़ा यहाँ ले जाएंगे वो चलेगा रेडियो, नहीं थोड़ा यहाँ से नहीं चलेगा। ऐसे यूनिवर्स भी फाइनली ट्यून, जहाँ पे रखी गई ना, जो ट्यूनिंग की गई यूनिवर्स की, वो बराबर सही है, थोड़ा वो इसको बोलते हैं कॉस्मिक ऑर्डर, क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिवाइन प्रेसिशन, डिवाइन प्रेसिशन, खुदा की तरफ से जो प्रेसिशन बन गई है दुनिया के अंदर, थोड़ा बहुत वहाँ हो जाएगा, दुनिया सारी खत्म हो जाएगी। जो है दुनिया के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, वो बराबर प्रिसाइसली मेंटेन है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा बढ़ जाएगा हम सारे मर जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा हम सारे मर जाएंगे। या पता है कि सन जहाँ पे है, नजदीक आ जाएगा हम क्या हो जाएंगे, मेल्ट, दूर जाएगा हम क्या हो जाएंगे, फ्रीज, सच में हो जाएंगे फ्रीज। या जैसे ये है क्या इसको बोलते हैं, और क्या था ऐसे इसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, वही ना, मतलब इंसान के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है कितने, थोड़ा बहुत कभी होता है ना, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं ऐसे जिससे सेल खत्म हो सकती है, इंसान मर सकता है, लेकिन वो नहीं हो जाता है। इतना वल्नरेबल होने के बावजूद इंसान बच जाता है। तो ये सोचना इंसान को कैसे ये सब चल रहा है, निज़ाम ये खुद नहीं चल सकता है। वलकमरी इधर तसक, मुझे कसम है मून की, जब मून फुल हो जाती है, वलकमरी इधर तसक। या आप सोचिए, देखिए जो है ना, आप सोचिए ये वाली चीज़, जो मून है वो करती है रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अर्थ करती है रिवॉल्व अराउंड सन, सन करता है रिवॉल्व अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी, वो करता है रिवॉल्व अराउंड गैलेक्सीज, वो करते हैं रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, फिर डिफरेंट क्लस्टर्स करते हैं रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। एक बार भी क्रैश नहीं हो गया, मत सोचिए, क्रैश नहीं हो रहा है, बराबर ऐसा हो रहा है। तो ये सोचना ही कैसे होता है, इसको बोलते हैं क्या, डिवाइन प्रेसिशन, या इसको बोलते हैं कॉस्मिक ऑर्डर, या उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट ऑफ यूनिवर्स, या इसको बोलते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, जो बोलता है कि 0% पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स बाई चांस खुद ही बन जाएगी। एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर होना ही चाहिए जिसने ये सारे लॉज कवानीन वज़ा किए बनाए, तब जाके यूनिवर्स बैलेंस और इक्विलिब्रियम और हार्मनी मेंटेन रखे हुए है। इसके बाद अल्लाह ताला कसम दिखाता है इन तीन चीज़ों की, शफक की, और रात की जो कुछ उड़ानती है, और चांद की। फिर अल्लाह ताला फरमाता है लतरकबुन तबकन अन तबक, लतरकबुन, रकीब यार कब बोलते हैं सवार होने को, अब तरकबू, फिर ये नून ताकीद है, वो लाम ताकीद है,
لترکبن، تم ضرور بضرور سوار ہو جاؤ گے، یو ول شیورلی امبارک. لیکن یہاں پہ ترجمہ لٹرلی یہ ہوتا ہے، لغوی معنی یہ ہوتا ہے، لیکن ترجمہ سے ایسے لکھا ہے کیا؟ تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت پہ پہنچو گے. دیکھیں ترجمہ میں دیکھیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ترجمے کرنے میں. ترجمہ کریں گے پہنچو گے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے. اصلی کیا مطلب اس کا؟ سوار ہو جاؤ گے. پہلے یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں، ایسے ہو جائے گا انسان کو. یعنی کہ آخرت بہت سٹیج میں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تو ایک دن کا کھیل ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے کیا ہوں گے؟ اسٹیجز ہوں گے، ڈفرینٹ اسٹیجز ہے نا. پولیس رات ہے یا باقی باقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. طبقا عن طبق، طبق بولتے ہیں عربی میں ایک سو اسٹیج کو. تم ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کو پہنچو گے. ٹھیک ہے نا. طبقہ یہ ایک طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، اسٹیجز. ٹھیک ہے. لترکبن طبقا عن طبق. طبق کے معنی شدت کے ہوتے ہیں اصلا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں مراد شدائد ہے جو قیامت والے دن واقع ہو جائیں گے. یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت ہو جائے گی. ایک حالت ختم ہو جائے گی، نہیں مصیبت آ جائے گی. وہ شدائد، وہ مشکلات جن کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، ہر نبی کو کرنا ہے. اصل میں اتنا سامنا کیوں کرنا پڑے گا ہر نبی کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا سلطان دکھایا کہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. ساری قوت کا مالک، سارے اسباب کا اختیار رکھنے والا، تمام کے تمام اسباب جس کے ہاتھ میں تھے وہ صرف ایک ساتھ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے گا لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون اپنا طاقت، اپنا غلبہ، اپنا ظلم، اپنا جبر دکھائے گا؟ للہ الواحد القہار. آج صرف بادشاہت اللہ تعالیٰ کی اور ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بولے گا کہاں پہ ہے کیا وہ ظالم بادشاہ؟ این الجبارون، این المتکبرون، کہاں پہ تکبر کرنے والے؟ ٹھیک ہے. این الانہار، کہاں پہ ریورز دنیا کے؟ کچھ نہیں بچے گا. یہ سارا اس لیے تھا کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لیتا، تقدیر نہیں لکھتا، تو ہم کہاں سمجھ پاتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے؟ سمجھ پاتے ہم؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا صفات کا جو مظہر ہے نا، مظہر، وہ ایسے ہو جاتا ہے. گاڈ، Allah's attributes manifest through all these things. دیکھیے اگر تقدیر نہیں لکھی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہے. ہم تقدیر سے یہ چیز جانتے ہیں. اگر اس نے پیدا نہیں کیا ہوتا تو ہم نہیں جانتے کہ وہ خالق ہے، کہ اس میں یہ عظمت ہے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں مر جاتے تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے، وہ ممیت ہے. اگر وہ زندہ نہیں کرتا بچے کو تو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ محیی ہے. تو بتا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ہمیں اس جنت میں ڈال دیا ساروں کو، جنت میں مزے کریں گے سارے؟ نہیں. پھر ہم نہیں سمجھ پاتے. اور ایک تو ہمیں رہتی نہیں قدر جنت کی، پہلی بات یہی ہے. کیونکہ جو چیز ایسی مل جاتی ہے نا وداؤٹ ایفرٹ، اس میں قدر نہیں رہ جاتی ہے انسان کو. یہ نا سائیکالوجیکلی پرون چیزیں ساری. اگر آپ کو ایگزام کے بعد آپ پاس ہو جاؤ گے، آپ محنت کی، آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ بولو گے اتنی محنت آج رنگ لائی ہے. اگر بولے گے ایسے سارے کو پاس پاس، تم بھی پاس، ایسی مزہ ہی نہیں رہے گا. کمپٹیشن کے بغیر مزہ نہیں رہتا ہے. مزہ آتا ہے چیلنج فیس کرنے کے بعد خوش ہونا، اس کو بولتے ہیں مزہ. تو کیا اس کو بولتے ہیں؟ میں کیا بولتا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں. اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم نہیں رکھا ہوتا تو ہم نہیں بولتے آتا جزا دینے والا ہے، جزا کے دن کا رب ہے. تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ہم رب کی عظمت پوری طریقے سے جان لیں، اور یہ جان لیں کہ ہمارے پاس صحیح میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اس لیے ہمیں رجوع کرنا ہے اسی رب کی اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. دنیا میں ہمارے پاس اپنے اپنے اختیارات بھی ہے. ظالموں کے پاس اپنے اختیارات ہیں، متکبرین کے پاس اپنے اختیارات ہیں. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو اسی دن کے لیے آج سے ہی اپنے رب کے سامنے تزلل اختیار کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے. اسی کو بولتے ہیں عبادت. اسی کو ہم بولتے ہیں عبادت. کہ آج سے ہی ہم مانیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس ساری مائٹ، اتھارٹی، پاور، کنٹرول نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تک ہی ہے. تو اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا کسی کے سامنے، ہیوملیشن اختیار کرنا، تزلل، عاجزی اختیار کرنا، جس میں محبت کا پہلو بھی ہوگا، خشیت بھی ہوگی، تمام افعال، اعمال، اقوال جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اسے بولتا ہے عبادت. لترکبن طبقا عن طبق، تم طبقہ بے طبق آگے چلو گے. ٹھیک ہے. اسٹیج بے اسٹیج تم آگے چلو گے. اس کے بعد فما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اگر اتنی وضاحت کے ساتھ رب آیت ہی اپنی بیان کرتے ہیں جو فطرت کو مخاطب کرتے ہیں، جو عقول کو مخاطب کرتے ہیں،
جو تقاضے حقیقت ہے، جو تقاضے جبلت اور فطرت ہے، تو کیوں نہیں وہ ایمان لاتے؟ انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا ان کے ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ کیا ان کے عقول، ان کے عقل انہیں یہی کہتی ہے، اس کا حکم دیتی ہے؟ ام هم قوم طاغون، یا وہ ٹرانسگریس کرنے والی قوم ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ نتھنگ سے پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا زمین و آسمان انہوں نے پیدا کر دیا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقینی رکھتے ہیں۔ ان کو بولتے ہیں الآیت التحززیہ، کیا بولتے ہیں؟ الآیات التحززیہ، جس سے انسان کو یہ ہوتا ہے کیا، دنن دنن بولتے ہیں کشمیری میں، جیسے وہ ہے سورہ واقعہ میں کیا ہے وہ، مجھے بھی اسی سے یاد نہیں آ رہی، آئے گی میں دیکھوں گا۔ سورہ واقعہ نا وہ انتم تخلقون ام نحن الخالقون نحن جعلنا، ایک منٹ میں دیکھوں گا قرآن سے ہی۔ دیکھیے جیسے وہاں پہ آ گیا وہ آئی تھی، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افرأيتم افرأيتم الماء الذي تشربون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو پانی کو جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموه من المزن، کیا تم نے یہ تم نہیں کیا ان کو، اس کو نازل کلاؤڈ سے، اس پانی کو؟ ام نحن المنزلون، یہ ہم اتارتے ہیں اس پانی کو، تب جا کے سب کچھ ہو جاتا ہے زمین میں ویجیٹیشن، پھر وہ کھاتے پلانٹس، سوری اینیملس، ہربیورس، پھر کھاتے ہیں کون، کارنیورس، اونیورس۔ ایسے ہوتا ہے وہ پرائمری پروڈیوسر، سیکنڈری پرائمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر، ٹیرشری کنزیومرس، کوالٹرنی کنزیومرس، ٹاپ ریڈیٹرس۔ ایسے ہوتی ہے انرجی فلو، کیسے جب پانی گر جاتا ہے پلانٹس سوکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر آپ چاہتا وہ اس پانی کو کیا بناتا، اجاج، لیکن مطلب ہمارے لیے پانی نہیں ہوتا صحیح پینے کے لیے، تو کیا تم پھر بھی شکر نہیں کرو گے؟ جیسے افرأيتم النار التي تورون، کیا تم نہیں دیکھتے، افرأيتم ما تحرثون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم صرف سیڈ ڈالتے ہو زمین میں، کیا تم اگاتے ہو زمین سے پھل کو، یا ہم اگاتے ہیں؟ سوچ رہے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا آئی تھے، فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن، جب ان پہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، لا يسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب قرآن ان پہ تلاوت کیا جاتا ہے، وہ نہیں اس ٹائم پہ عاجز ہو کے اپنے رب پہ ایمان واپس لا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نہیں، ویسا نہیں کرتے، بلکہ تکبراً وہ سجدہ نہیں کرتے رب کے سامنے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، احادیث سے یہاں نبی کا سجدہ کرنا ثابت بھی ہے اس جگہ پہ، سجدہ کرنا فرض نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے ضروری، تو یہاں پہ ہم کریں گے سجدہ، ٹھیک ہے؟ دعا دار کو دعا یہ ہے، سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، کہتے آپ سجدہ سارے، اسے ضروری بھی نہیں ہے، اس میں حدیث میں آ گیا بھی ہے، ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت کی، سجدہ کی تلاوت کی آیت، سجدہ نہیں کیا، ایک بار کیا تاکہ سمجھائے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم کریں گے پھر بھی۔ نا شاید 14 مقام ہے جہاں پہ سجدہ کرنا ہے، جو سورہ نجم ہے نا، جب آپ نے وہ تلاوت کیا تب وہاں پہ کفار نے بھی سجدہ کیا تھا اس ٹائم میں، تب وہ سارے گر گئے تھے سجدے کے اندر، کیونکہ اس ٹائم پہ اتنا ان کو ہو گیا تھا اثر ڈیپ قرآن سے کہ کفار بھی گر گئے تھے کیا سجدے کے اندر، وہ بھی ایسی انوئنگلی ان کو ایسا ہو گیا تھا۔ اچھا، بل الذین کفروا، بلکہ جو کفار ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، یکذبون، وہ جٹلاتے ہیں، وہ ڈینائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، قرآن کو، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، واللہ اعلم، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہترین جاننے والا ہے، وہ موسٹ نوئنگ ہے۔ اعلم افعل کے وزن پہ، یہ اس میں تفضیل ہے، تو مطلب ہو گیا یہ موسٹ نوئنگ اللہ تعالیٰ ہی ہے، بما یوعون، جو کچھ وہ اپنے نفسوں میں چھپاتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، جو کچھ وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں، نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟
فسق چھپائے ہوئے، فجور چھپائے ہوئے، تکذیب چھپائے ہوئے، تکبر چھپائے ہوئے، عناد چھپائے ہوئے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے جو کچھ، بما یوعون جو کچھ وہ جمع کرتے یا چھپاتے ہیں۔ یوعون بولتے کس کو؟ جو کچھ وہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حفاظت کرتے ہیں اپنے اعمال ناموں کی، ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، جمع کرتے دلوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد کیا لکھا ہے تفسیر میں اس نے؟ تکذیب، یا جو افعال وہ چھپ کر کرتے ہیں نا، جو بھی انسان گناہ چھپ کر کرتا ہے، کہاں چھپے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اصلی میں، انسان بولتے ہیں وہ چھپا ہوا گناہ ہے، پرائیویٹ سے نہیں ہو، حالانکہ وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، چاہے انسان گناہ کہیں پہ بھی کیوں نہ کرے گا۔ تو اتق اللہ حیثما کنت، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، چاہے مسجد میں یا گھر میں، درسگاہ میں یا گھر میں، کالج میں یا گھر میں، ٹھیک ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی کے بعد نیک عمل کرو، وہ برا مٹا دے گی برائی کو۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے احسن اخلاق سے پیش آؤ۔ فبشرهم بعذاب علیم، انہیں آپ بشارت دیجئے ایک دردناک عذاب کی، بشارت دیجیے ان کو آپ دردناک عذاب کی۔ لیکن الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی۔ اعمال صالح اس کو بولتے، عمل صالح بولتے اس عمل کو جس میں دو چیزیں ہوتی ہے، الاخلاص والمتابعہ، اخلاص، کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی بھی غرض و غایت نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں اخلاص۔ دوسرا متابعہ، متابعہ ہو گیا اتباع کرنا سنت کی، پیروی کرنا سنت کی۔ کس کو اخلاص ہوتا ہے؟ وہ بولتے ہیں میں مخلص ہوں، میں لیکن میں بدعت کر رہا ہوں، میں شب برات بنا رہا ہوں، پورے رات میں مسجد میں چلا رہا ہوں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اسے اخلاص ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے بدعت، لیکن وہ اس کو متابعہ نہیں ہوتی ہے۔ تو الاخلاص والمتابعة یہ شرط ہوتی ہے، شرطان لقبول شرطان لقبول العمل، یہ دو شرطیں ہوتی ہے عمل کی قبولیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، انہیں ایسا اجر ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا، جو بے شمار اجر ہوگا، جو نیور اینڈنگ اجر ہوگا، انہیں وہ اجر مل جائے گا۔ ممنون بولتے ہیں کم کیا ہوا، قطع کیا ہوا، نہیں کہ وہ کم کیا ہوا نہیں ہوگا، وہ غیر ممنون ہوگا، وہ کم کیا ہوا نہیں ہوگا، برابر مل جائے گا، وہ منقطع کٹا ہوا نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ دائمی اجر ان کو مل جائے گا، ان کے اعمال کا بدلہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، ہم نے پڑھا اتنا، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بروج سے۔ ہاں تو یہ ہوتا ہے، خالی اخلاص کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں کرنا ہے فالو کس کو؟ آ، طریقے کو بھی، سنت کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ کوئی بولتا ہے مجھے اخلاص ہے، وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اخلاص نہیں چلتا ہے، وہاں پہ ساتھ میں متابعہ بھی رکھنی ہے ساتھ میں۔ تو الاخلاص والمتابعہ